جناب ام کلثوم کا تخاطب۔ جناب ام کلثوم نے اس حال میں کہ گریہ گلوگیر تھا فرمایا، اے کوفہ والو تمہارا برا ہو، یہ تو بتاؤ کہ تم نے حسین کو کیوں قتل کیا اور ان کا مال و اسباب کیوں لوٹا اور ان کے اہل بیت کو کس لیے اسیر کیا ہے؟ وائے ہو تم پر، رحمت خدا تم سے ہمیشہ کے لیے دور رہے، تم کس بلا میں گرفتار ہوئے؟ کیسے کیسے طیب و طاہر خون تم نے اپنے ہاتھوں سے بہائے، کیسے کیسے بچوں کو تم نے قتل کیا، کیسا کیسا مال و اسباب لوٹا۔ تم نے ایسے شخص کو مارا ہے جو بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم سے اشرف و افضل تھا، تمہارے دل سے بالکل ہی رحم جاتا رہا۔ بہرحال مردان خدا رستگار ہیں اور شیطان کے بندے زیاں کار۔ اور پھر حضرت نے زجر و توبیخ بھرے کچھ اشعار پڑھے۔ ان تقریروں سے بالخصوص عورتوں میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ آخر جناب سید سجاد نے اپنے ہاتھ سے مجمع کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا اور یوں تقریر فرمائی۔ بیمار کربلا کا خطبہ۔ بیمار امام نے اول حمد جناب احدیت بیان فرمائی اور اس کے بعد حضرت ختمی مرتبت پر درود بھیجا۔ پھر مجمع سے یوں مخاطب ہوئے، ایھا الناس، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں اس شہید کا پسر ہوں جس کو بے جرم و خطا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ میں اس مظلوم کا فرزند ہوں جس کی ہتک حرمت کی گئی، جس کا خیمہ و اسباب لوٹ لیا گیا اور اس کے عیال کو اسیر کر لیا گیا۔ میں اس مقتول کا فرزند ہوں جس کو نہایت شقاوت کے ساتھ بدترین اذیتیں پہنچا کر قتل کیا گیا، اور یہی فخر میرے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، میں تم کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ بتاؤ، کیا تم نے میرے باپ کو خط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم اسے بھول گئے ہو؟ اور جب انہوں نے تمہاری عرض کو قبول کر لیا تو تم نے ان سے دغا کی۔ کیا تم کو یاد نہیں کہ تم نے میرے باپ سے عہد و پیمان کیے تھے اور ان کی بیعت کی تھی، پھر انہیں قتل کیا، انہیں ذلت و خواری دی، ان کی اہانت کی، تم نے ہلاکتوں اور تباہیوں کو اپنی آخرت کے لیے مہیا کر لیا ہے۔ کیسی بری راہ ہے جسے تم نے اپنے لیے اختیار کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح جاؤ گے اور کس طرح اس وقت ان کے سامنے نگاہ اٹھاؤ گے جبکہ فرما رہے ہوں گے کہ تم نے میری اولاد کو قتل کیا، میری ہتک حرمت کی، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ جناب سید سجاد اپنے خطبے میں یہاں تک ہی پہنچے تھے کہ چاروں طرف سے گریہ و بکا کا ایک شور بلند ہوا، ایک دوسرے سے کہتا تھا کہ افسوس تم نہ سمجھے اور ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنی تقریر کے سلسلے کو پھر شروع کیا۔ خدا رحمت کرے اس شخص پر جو میری نصیحت کو قبول کرے اور خدا و رسول اور اہل بیت کے بارے میں میری وصیت یاد رکھے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء اور مطابعت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس پر مجمع سے آواز آئی کہ اے فرزند رسول، ہم سب آپ کے فرما بردار بنتے ہیں اور اب ہم عہد و پیمان کی محافظت کریں گے اور ہر حال میں آپ کے مطیع رہیں گے، آپ کے حکم کے آگے سر نہ اٹھائیں گے۔ آپ جنگ کا حکم دیں گے تو جنگ کریں گے اور صلح کا حکم دیں گے تو بے چوں و چرا صلح کر لیں گے۔ اس پر حضرت نے فرمایا، افسوس افسوس اے غدارو، اے حیلہ سازو، اے مکارو، اے دغا بازو، مکاری اور دغا بازی کے سوا تمہارے پاس کیا ہے؟ یقین کرو کہ میں تمہارے فریب میں نہ آؤں گا۔ کیا پھر وہی ارادہ ہے کہ جو کچھ تم نے میرے دادا، میرے چچا اور میرے باپ کے ساتھ کیا وہی سلوک میرے ساتھ بھی کرو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی وہ زخم جو میرے باپ کی شہادت سے میرے قلب و جگر پر لگے ہیں رس رہے ہیں۔ کل ہی تو تم نے میرے باپ کو ماں ان کے ساتھیوں کے قتل کیا ہے۔ ابھی میں اپنے باپ اور بھائیوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھولا نہیں ہوں۔ رنج و غم نے میرے حلق میں خراش پیدا کر دیے ہیں، ملال کی تلخی میرے منہ میں گھلی ہوئی ہے اور میرا سینہ کرب و اندوہ سے پر ہے۔ میں تم سے بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ نہ ہمارا ساتھ دو اور نہ ہم سے دشمنی رکھو۔ حوالہ منتہی الاعمال صفحہ 759۔ قیدیوں کی تقریروں کا اثر۔ جناب زینب و جناب فاطمہ و جناب ام کلثوم اور بیمار امام جناب زین العابدین علیہ السلام نے اپنی مختصر تقریروں میں مقصد جناب سید الشہداء کا اتباع کرتے ہوئے اخلاق کریمہ اسلامی اور یزیدیوں کا کردار پیش کر کے سننے والوں کی آنکھیں کھول دیں، مخالفین کو بھی تحیر تباہ کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ کوفے کے اس مجمع عام میں محبت اہل بیت کا مدعی کون ہو سکتا تھا؟ ہاں، چند عورتیں ضعیف الایمان ضعیف القلب بوڑھے یا جوان تھے جو اس واقعے سے سخت متاثر نظر آتے تھے۔ کوفے کی زیادہ تر آبادی یا تو مخالفین اہل بیت کی تھی یا ایسے لوگوں کی تھی جو ذرا سی دیر میں ادھر اور ذرا سی دیر میں ادھر ہو جاتے تھے۔ لیکن ان معجز نما تقریروں کا یہ اثر ہوا کہ چاروں طرف سے شور گریہ و بکا سے قیامت کا سماں تھا۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹ لیے، عورتوں نے اپنے بال پریشان کر دیے، سروں پر خاک ڈالے، منہ پر تماشے مارے اور چہرے پر خراش ڈال لیے، مردوں نے اپنی داڑیاں نوچ لیں۔ ثانیہ زہرا اور بیمار کربلا نے مجملاً ان کی خطاؤں اور بدکرداریوں کو ان کے سامنے واضح کر دیا کہ تمہیں اسلامی اخلاق سے دور کا لگاؤ بھی نہیں ہے۔
یہ پہلا موقع تھا جس میں تدبر حسینی اور سیاست الہیہ نے اپنی تھوڑی سی جھلک دکھائی۔ ان خطبوں اور تقریروں کا ہی اثر تھا کہ کچھ لوگ جو ابھی تک راہ راست پر نہیں تھے وہ راہ راست پر آ گئے، اور یہیں سے اس جماعت کی تشکیل شروع ہوئی جس کو تاریخ میں توابین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔